اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 7، اور ترجمہ یہ ہے: ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے پر جو راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے صراط مستقیم عطا فرما، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ اس کو بدل کہتے ہیں، عطف بیان کہتے ہیں۔ یہ مزید اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے پروردگار مجھے ان لوگوں کے راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، جن پر تیری رحمتیں ٹوٹ کر برسی ہیں، جو تیرے قریب ہو گئے ہیں، جن کے اوپر تو نے خوب انعامات کی بارش کر دی ہے۔ پروردگار ہمیں اس راستے پر لے چل۔ اب یہ راستہ کون ہے؟ یہ گروہ کون سا ہے جو منعم علیہم ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ یہ گروہ کون سا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کا ساتھ کتنا بہتر، کتنا عمدہ ہے۔ یہاں پر منعم علیہم یعنی وہ گروہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اس کا تذکرہ فرما دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء جن میں شامل ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ وہ گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کی۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ راستہ، یہ کون سا راستہ ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اس صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ حقیقت میں ان کے اوصاف مراد ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے انبیاء کرام جیسی عزیمت ہونی چاہیے، اسی طریقے سے صدیقین کا صدق ہونا چاہیے کہ آگے بڑھ کر وہ تصدیق کرنے والے ہیں، حالات سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس راستے میں اپنے مال، اپنی جان کو قربان کر دینے والے شہداء کا گروہ ہے۔ اسی طریقے سے انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے صالحین کی جماعت ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کا اسوہ، ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ان کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ قرآن پاک نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، کس طریقے سے ان کی عزیمت ہے، کس طریقے سے وہ دعوت دیتے ہیں، کس طریقے سے اللہ پر ان کا یقین ہوتا ہے، کیسے اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہو پھر بھی اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ پکار سنی جائے گی، اور حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو جائیں، نامساعد کیوں نہ ہو جائیں، اللہ ان میں راستہ بنا دیتا ہے۔ یہی معاملہ تمام انبیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا ہے۔ تو یہ وہ گروہ مراد ہے، ان کی صفات مراد ہے۔ پروردگار نے واضح کر دیا کہ صراط مستقیم، اور پھر صراط مستقیم کیسا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کی بات ماننا، اس کے رسول کی بات ماننا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور اس راستے پر چلتے ہیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ لہذا تم بھی ان نیک لوگوں کے اسوے کو، طریقے کو اختیار کرو۔ آگے فرمایا گیا: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار ان لوگوں کے راستے پر مت لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر لے چل جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر دو گروہ بیان کیے گئے ہیں۔
ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر یہود اور نصارہ نہیں کہا گیا، بلکہ ان کی یہاں پر ان کا انجام، ان کی صفت بیان کر دی گئی کہ وہ جن کے اوپر پروردگار تیرا غضب نازل ہوا۔ اب کون لوگ ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا؟ ان کی صفات کیا ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے؟ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے یہودیوں کو، تو یہودیوں کے جو جرائم ہیں جن کو قرآن پاک کے اندر کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی، اور کئی جگہوں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں تو خوب تفصیل سے اس کی وضاحت کی گئی ہے، ان کے کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہود کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا، مگر عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کا تعصب، ان کی نفرت، ان کا غرور، گھمنڈ ان کے آڑے آ گیا۔ قرآن پاک میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو یہودیوں کا گروہ کون ہے؟ جو حق کو پہچان لیتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ ان کے اندر شرارت ہے، شریعت سے کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، دھوکے بازی ہے، مکر ہے، گناہوں پر جرت ہے، انبیاء کرام کا قتل کر دینا ہے، آیتوں کے اندر تحریف کرنا ہے، حیلہ اختیار کرنا ہے، شریعت سے بھاگنے کے طریقے اختیار کرنا ہے، اپنے علماء کو حلال اور حرام کرنے کا مجاز سمجھنا ہے کہ وہ جس کو چاہے حلال کریں اور جس کو چاہے حرام کریں۔ یہ اپنے علماء کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے۔ یہودیوں کی کارستانی اور ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت۔ اور حقیقت میں ہر وہ شخص جو قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس سورۃ الفاتحہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہود اور نصارہ کی تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہودیوں کے کردار کو دیکھے اور نصارہ کے کردار کو دیکھے، کیسے ان کے اندر گمراہیاں آئی ہیں، کس قدر گمراہیاں آئی ہیں۔ یہود کا یہ گروہ جو ہے جو حق کو پہچانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، آیتوں کی تحریف کرتا ہے، شریعت سے دور بھاگنے کی اور شریعت کے اندر باتیں داخل کرنے کی کا گناہ کرتا ہے، کا جرم انجام دیتا ہے۔ اور ادھر ایک دوسرا گروہ ہے جو نصارہ کا ہے۔ نصارہ یہ دونوں گروہ گمراہ ہیں، دونوں گروہ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ نصارہ کے اندر کی بات کیا ہے؟ یہ گمراہ تو ہے، ان کے یہاں غلو زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنا پیغمبر اتارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اب ان کی محبت میں آ کر انہوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو خدا کا شریک بنا دیا، پیغمبر کو رب کا شریک بنا دینا، اور یہ مان لیا کہ وہ بھی 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ مان لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نصارہ کے ہاں غلو کی بنیاد پر محبت کے اندر بہت زیادہ بڑھ جانا، اس بنیاد پر ان کے اندر گمراہی زیادہ ہے، اور یہود کے اندر شرارت زیادہ ہے، یہودیوں کے مزاج میں فساد زیادہ ہے، وہ حق کو پہچانتے ہیں اور پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غلو کرتے جا رہے ہیں اور گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ آج بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں بھی آئی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ان کے کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہود اور نصارہ کی تحدید نہیں ہے کہ بس یہی یہود اور نصارہ ہی ہیں، نہیں، بلکہ اس راستے سے اے پروردگار تو ہمیں بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اب وہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اس کے مصداق تو یہودی ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر ان کا کردار کیا رہا ہے، ان کا معاملہ کیا رہا ہے، ان کی زندگی کیسی رہی ہے، نبیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا رہا ہے، تورات کے ساتھ ان کا سلوک کیا رہا ہے، آسمان سے اتری ہوئی شریعت کے ساتھ ان کا سلوک کیا رہا ہے، وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہی سب کچھ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی شریعت سے بھاگ رہے ہیں، ہم بھی بہت ساری چیزیں شریعت کے اندر داخل کیے دے رہے ہیں، ہم بھی بہت سارے رسوم اور رواج کو اس طرح سے اپنائے ہوئے ہیں گویا ہمارے دین کا حصہ ہیں۔
اور نصارہ کا معاملہ یہ کہ وہ غلو کر رہے ہیں، اس قدر غلو. آج دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، مگر اس ہمارے نبی کی شان میں بہت سارے لوگ اس قدر غلو کرتے ہیں، ایسی ایسی نعتیں پڑھتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت سے ملا دیتے ہیں. کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، یعنی جو عرش پر مستوی تھا اللہ جل جلالہ جل شانہ، وہی دنیا کے اندر مدینے کے اندر مصطفیٰ بن کر آ گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی خرافات بھی پائی جا رہی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہود اور نصارہ کے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور صراط مستقیم جس کی وضاحت کر دی گئی کہ صراط مستقیم کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو شریعت اتاری ہے وہی صراط مستقیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پیش کیا ہے، جو شریعت پیش کی ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اس پر جو لوگ چلتے ہیں ان پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. لہٰذا تم طریقہ اختیار کرو، اسوہ اختیار کرو انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اور بچو یہودیوں کے طور طریق سے اور بچو نصارہ کے طور طریق سے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آمین کہا کرتے تھے، جس کو پہلی صف والے لوگ بھی سنتے تھے. اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الاذان کے، اور مسلم کی بھی ہے کتاب الصلاۃ میں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.